السلام علیکم ناظرین۔ چچی دروازہ کھول رہی تھی اور ان کے بچے اسکول سے آ گئے تھے۔ بچے اندر داخل ہوئے تو چچی نے ان سے کہا، چلو بچوں، جلدی سے کپڑے بدل لو، منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ پھر بچے کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے اور پھر چچی وہاں سے سیدھی ٹی وی والے کمرے میں آئی اور آ کر بولی، کاشی بیٹا کچن میں آ کر کھانے والے برتن رکھا دو اور آ کر کھانا بھی کھا لو۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور کچن میں جا کر برتن اٹھا کر دسترخوان پر رکھنے لگا اور کچھ دیر بعد بچے اور دادی بھی اپنے کمرے سے نکل کر وہاں آ گئے اور پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر میں نے برتن کچن میں رکھ دیے اور ہاتھ دھو کر دوبارہ ٹی وی والے کمرے میں آ کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا اور بچے بھی کھانا کھا کر چچی کے ساتھ والے روم میں سونے کے لیے چلے گئے اور دادی بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ اور کچھ دیر بعد میں نے دیکھا چچی کچن کا کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں ٹی وی پہ فلم دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ چچی اپنے کمرے سے نکل کر ٹی وی والے کمرے میں آئی اور بولی، کاشی میں محلے میں پڑوسی کے ہاں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی، تم اندر سے دروازہ بند کر لو۔ اور ساتھ ہی مجھے ایک پیاری سی سمائل اور آنکھ مار دی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے چچی جان، اور وہ میرے آگے آگے چلتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور دوبارہ ٹی وی والے کمرے میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن اب فلم پہ دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہی بار بار سوچ آ رہی تھی، کیا چچی کی سہیلی مان جائے گی؟ اگر وہ مان جائے گی تو میرا تو پہلا تجربہ ہے، کیسے کروں گا؟ لیکن اندر اندر ہی لڈو بھی پھوٹ رہے تھے کہ زندگی میں پہلی دفعہ میرا چھوٹو بھی مزہ چکھے گا۔ میں ان ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا، 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے اور 5 بجے چچا بھی گھر آ گئے، لیکن چچی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ رہا تھا، باہر گھنٹی بجی، میں فوراً اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے چچی ہی تھی۔ وہ جلدی سے اندر آ گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے دروازہ بند کیا اور چچی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں چچی کے کمرے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں پھر دروازے کی طرف لپکا اور دروازہ کھولا تو اب کی بار چچا تھے۔ میں نے ان کو دیکھا اور سلام کیا۔ وہ جواب دے کر اپنی موٹر بائیک اندر لے آئے اور صحن میں ایک کونے پہ شیڈ کے نیچے کھڑی کر دی اور پھر اپنا آفس بیگ لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اب چچی کی کمرے کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا اور دوبارہ ٹی وی والے کمرے میں آ کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد چچا بھی کپڑے بدل کر نہا دھو کر ٹی وی والے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ریموٹ ان کو دے دیا، انہوں نے نیوز والا چینل لگا لیا اور ٹی وی دیکھنے لگے۔ میں نے دوبارہ چچی کی کچن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا رہا سمجھا اور کچھ دیر بعد چچی چائے کے 2 کپ لے کر ٹی وی والے کمرے میں آئی اور چچا کو سلام کیا اور پھر ہم دونوں کو چائے دے کر باہر چلی گئی۔ اور پھر ایک دن رات سونے تک میری چچی سے کوئی بات نہ ہو سکی اور سب کھانا کھا کر روزمرہ کے معمول کی طرح رات کو سو گئے اور میں بھی چھت پہ اپنی چارپائی پہ سو گیا۔
اگلی صبح میں کسی کے جگانے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا آج میری قسمت کھلنے والی ہے، اور میں اٹھ کر سیدھا نیچے باتھ روم کی طرف جانے لگا۔ جب میں صحن میں پہنچا تو چچی سے سامنا ہوا، ان کے ساتھ نظر ملی تو وہ مجھے بڑی سمائل کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور میں سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر میں باہر نکل آیا تو سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا، اور ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پہ چل نکلے۔ میں بھی ناشتہ کر کے ٹی وی والے کمرے میں جا کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ پاکستان انڈیا کا میچ لگا ہوا تھا، وہ دیکھنے لگا، اور باہر سب کے جانے کے بعد چچی کچن کا کام ختم کر کے گھر کی صفائی پہ لگ گئی۔ تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا جب چچی آخر میں ٹی وی والے کمرے میں صفائی کے لیے آئی اور صفائی کرنے لگی۔ میں کچھ دیر ان کی طرف سے کسی بات کے شروع کرنے کا انتظار کیا، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور اپنے کام میں لگی رہی، اور پھر میں نے ہی خاموشی کو توڑا اور چچی کو کہا، چچی جان، ہم غریبوں کا کیا سوچا ہے؟ چچی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بڑی ہی سمائل دے کر بولی، ٹھنڈا کر کے کھانا سیکھو، اتنی کیا جلدی ہے؟ میں نے کہا، چچی جان، جلدی تو ہوگی، آپ نے اپنی سہیلی کا بتا کے میرے جذبات کو اور بڑھا دیا ہے، اب کیسے قابو پاروں ان کو؟ چچی میری باتیں سنی اور بولی، ہو جائے گا بچے، ہو جائے گا، تھوڑا حوصلہ رکھ، اور دوبارہ اپنا کام کرنے لگی، اور کچھ دیر بعد اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں بس چچی کا جواب سن کر تھوڑا مایوس ہو کر دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ جب تقریباً 11:15 کا ٹائم ہوا تو چچی میرے کمرے میں دوبارہ آئی اور آ کر بولی، چل بھتیجے تیار ہو جا، تھوڑی دیر میں میری سہیلی آ رہی ہے، تم ایسا کرو میرے کمرے میں جا کر انتظار کرو، اور میں اس کو لے کر وہاں ہی آؤں گی۔ میں تو یہ سن کر خوشی سے جھومنے لگا اور ٹی وی بند کر کے سیدھا چچی کے بیڈ روم میں جا کر ان کے ڈبل بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد باہر کی گھنٹی بجی، اور مجھے گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کسی لڑکی کی چچی کے ساتھ باتیں سنائی دینے لگیں۔ پھر یہ آوازیں نزدیک ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد چچی نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے چچی اور ان کی دوست تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر آئیں، میرا دل تو زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرے کے اندر آ کر چچی نے اپنی دوست سے کہا، فرزانہ، یہ میرا بھتیجا کاشی ہے، اسلام آباد میں رہتا ہے اور یہاں گاؤں میں چھٹیاں انجوائے کرنے آیا ہوا ہے۔ پھر چچی نے مجھے کہا، کاشی، یہ میری دوست فرزانہ ہے، 2 سال پہلے ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کی اس حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔ میں نے فرزانہ سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا آپ کے شوہر کے فوت ہونے کا۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ چچی نے بتایا تھا وہ بہت خوش تھی، ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہو اور وہ ایک بچے کی ماں ہو۔ وہ اپنی نظر نیچے کر کے کھڑی ہوئی تھی، شاید اس کو مجھ سے شرم آ رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑی رہی اور چچی میرے پاس آئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چچی نے فرزانہ کو کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دے۔ فرزانہ نے چچی کی بات سن لی، اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد چچی نے میرے چھوٹے میاں کو لباس سے آزاد کیا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے لگی، جبکہ فرزانہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں چھوٹے میاں بڑے میاں بن گئے۔
میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ چچی اپنا ہاتھ ابھی بھی چلا رہی تھی اور فرزانہ مجھے دیکھ کر اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ چچی نے فرزانہ کی طرف دیکھ کر کہا، فرزانہ بتاؤ پھر کیسا لگا؟ آدمی ڈنڈا کر لائی ہوں تمہارے لیے۔ چچی کی بات سن کر فرزانہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد وہ بھی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ چچی نے فرزانہ کا ہاتھ پکڑ کر بڑے میاں پر رکھا۔ اس کے ساتھ فرزانہ نے بھی اپنے ہاتھ سے میرے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد چچی نے کہا، تم دونوں کام کرو، میں صوفے پر بیٹھ کر تم دونوں کو دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد اب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے۔ فرزانہ کا جسم ایسے تھا جیسے تازہ دودھ ہو۔ تقریباً 10 منٹ کام کرنے کے بعد میں نے فرزانہ کو بیڈ پر لٹایا اور جیسے ہی میں نے کام کرنا شروع کیا، فرزانہ نے گھر کا کام کرتے ہوئے ہلکی سی تکلیف محسوس کی تو چچی کہنے لگی، کافی دیر بعد گھر کا کام کر رہی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرزانہ گھر کے کام کو انجوائے کرنے لگی۔ اس کی آوازیں پورے کمرے میں پھیل رہی تھیں اور میں اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ گھر کا کام کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر چچی سے رہا نہ گیا اور وہ بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اب ہم تینوں قدرتی لباس میں تھے۔ کبھی میں چچی کا گھر کا کام کرتا، کبھی فرزانہ کا۔ ہم تینوں ٹی وی T20 میچ کھیل رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچ گیا، جبکہ چچی اور فرزانہ دونوں 3 دفعہ اپنی منزل پر پہنچ چکی تھیں۔ گھر کا کام ختم ہونے کے بعد چچی نے فرزانہ کو میرے بھتیجے کا کمال۔ فرزانہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، واقعی تمہارا بھتیجا بہت کمال کی چیز ہے۔ اس کے بعد جتنے دن میں وہاں رہا، چچی اور فرزانہ کا ایک ساتھ گھر کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد میں اپنے شہر اسلام آباد واپس آ گیا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں سنایا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔